السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں آپ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے باب ششم کا آخری ٹاپک ہے علماء و مفکرین۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے صوفیاء کرام کے بارے میں۔ تو صوفیاء کرام کے بھی 3 صوفیاء کا تذکرہ ہوا تھا اور اس میں بھی 3 علماء کرام کا تذکرہ ہے۔ ہمارا ان سے گہرا تعلق ہے اس وجہ سے کہ ہمیں جو دین پہنچا ہے، دین کا وفر حصہ ان لوگوں کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہم آج اگر مسلمان ہیں اور کچھ سمجھ بوجھ ہے ہمیں، تو وہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا، ایک بڑی پتہ کی بات بتا رہا ہوں۔ 9th کلاس کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ تو علامہ جلال الدین سیوطی نے اتنا کام کیا، علمی کام، کہ انہوں نے ہر فن کے اوپر کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے۔ یعنی چاہے وہ فلکیات کے بارے میں ہے، چاہے وہ میتھ کے بارے میں ہے، چاہے وہ طب کے بارے میں ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، فقہ، ہر فن کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے۔ تفسیریں انہوں نے 3 لکھی ہیں۔ ایک تفسیر جو ان کی سب سے بڑی تفسیر ہے وہ مجمع البحرین ہے، کتنی جلدوں میں؟ 80 جلدوں کے اندر۔ دوسری تفسیر در منصور ہے، تیسری تفسیر جلالین ہے۔ تو 40 سال کی عمر تک انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ ایک لمبی عمر درکار ہے ان کتابوں کو صرف پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے صرف 40 سال کی عمر میں یہ کتابیں لکھ ماریں۔ تو آج ان کا نام زندہ ہے اور دین ہم تک جو پہنچا ہے۔ بعض بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا ان سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہیں شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا نام تھا شیخ ابو بکر محی الدین محمد بن علی المعروف شیخ اکبر ابن عربی۔ 17 رمضان 560 ہجری، 28 جولائی 1168 عیسوی کو مرثیہ یعنی اندلس میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق حاتم طائی کے قبیلے تی سے تھا۔ حاتم طائی بہت سخی آدمی مشہور ہے، آپ کو ان کا پتہ ہونا چاہیے۔ ان کے بیٹے تھے، آگے وہ صحابی بنے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل شاید وفات پا گئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 580 ہجری میں اشبیلا چلے آئے، جو علم و معرفت کا مرکز تھا، جہاں انہوں نے 30 سال تک تعلیم حاصل کی۔ اشبیلا ہی میں ان کی اپنے شیخ سے ملاقات ہوئی، جن سے انہوں نے تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 38 سال کی عمر میں بلاد مشرق یعنی مشرقی ممالک کی طرف روانہ ہوئے۔ کچھ عرصہ مصر میں قیام کیا، پھر بیت المقدس، مکہ معظمہ، بغداد اور حلب گئے، اور آخر میں دمشق پہنچے، جہاں آپ نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ کی کتاب فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم نے بہت شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دمشق میں درس و تدریس اور وعظ و نصیحت فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 638 ہجری 1240 عیسوی میں وفات پائی اور جبل قاسیون میں دفن کیے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی تعداد 500 سے زائد بیان کی جاتی ہے۔ شیخ اکبر کی تصانیف اپنے زمانے کی مروجہ علوم اسلامی کا احاطہ کرتی ہیں اور زیادہ تر تصوف کے موضوع پر ہیں۔ نیز آپ نے حدیث، تفسیر، سیرت اور ادب کے موضوع پر بھی کتابیں لکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے تحریری سرمایہ ادب میں صوفیانہ شاعری وغیرہ بھی شامل ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پورا کا پورا خاندان بڑا ہی عالی خاندان ہے، دین کی بہت خدمت کی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ بیٹے تھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، بڑے بیٹے تھے یہ۔ اور شاہ ولی اللہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ آج ہندوستان کے اندر کوئی بھی شیخ الحدیث کی مسند پر جو بیٹھا ہوا ہے، اس کی سند حدیث کے اندر ان کا نام موجود ہے۔ کوئی بھی شیخ الحدیث ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، یعنی اہل سنت کے جتنے بھی فرقے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 25 رمضان المبارک 1159 ہجری بمطابق 7 شوال 1239 ہجری 20 ستمبر 1746 عیسوی کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی نام غلام حلیم ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 34 واسطوں سے حضرت سیدنا فاروق اعظم تک پہنچتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سراج الہند کے لقب سے مشہور ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بڑے بیٹے ہیں۔ آپ کو علم کی وسعت کے ساتھ حاضر دماغی بھی کمال کی حاصل تھی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی جب 17 سال کے ہوئے تو ان کے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی وفات ہوئی۔ اوائل عمر ہی میں کثرت امراض کے باوجود شاہ صاحب نے درس و تدریس کا عمل جاری رکھا اور اپنے والد کے جانشین مقرر ہوئے۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 12 سال تک علوم حدیث و تفسیر کی درس و تدریس میں مصروف رہے۔
علوم فلسفہ و منطق کے ساتھ ساتھ علوم حدیث و تفسیر میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت اپنے دور کے محدثین و مشائخ کا مرجع و ماخذ ہے، جن کے شاگرد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرفتن دور میں قرآن و حدیث کے علوم کے فروغ کے لیے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کی وجہ سے وہ ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 80 برس کی عمر میں 9 شوال 1239 ہجری 1823 کو وفات پائی۔ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ تیسرے نمبر پر یہ عالم دین ہیں۔ ان کا نام ابن رشد نہیں ہے بلکہ یہ ان کے والد کا نام تھا رشد، تو نام ان کا تھا محمد بن احمد بن رشد۔ والد کا بھی نہیں تھا بلکہ دادا کا نام رشد تھا۔ اسلامی فلسفہ کی دنیا میں ابن رشد کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ محمد بن احمد بن رشد رحمۃ اللہ علیہ قرطبہ اندلس کے ایک باعزت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فقہ، طب اور فلسفہ میں اپنے زمانہ کے علماء سے سند فراغت حاصل کرنے کے بعد حکمت میں کمال حاصل کیا۔ یہاں حکمت سے مراد طب ہے، سمجھ گئے۔ 548 ہجری میں ابن طفیل نے ابو یعقوب یوسف بن عبد الرحمن سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کروائی، جو فلسفے کے دل دادا تھے، یعنی بہت کمال حاصل تھا ان کو۔ ابن رشد نے صرف کمال نہیں تھا بلکہ جنون کی حد تک تھے وہ۔ ان کے لیے ارسطو کی کتابوں کو مختصر کیا۔ امیر مراکش نے انہیں اپنا طبیب بنانے کے لیے مراکش آنے کی دعوت دی۔ جلد ہی وہ قرطبہ کا قاضی بن کر واپس آ گئے۔ طبیب بننے گئے تھے اور قاضی بن کے آ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراکش میں وفات پائی۔ ابن رشد ارسطو کے بڑے مداح تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ارسطو علم کی انتہائی بلندیوں پر پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو ارسطو کی کتابوں کی تلخیص اور تشریح کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ جو کچھ ابن رشد نے لکھا، اہل یورپ نے اس کا ترجمہ کیا اور اسے سیکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ یہی ان کی حکمت کی بنیاد اور فلسفیانہ سرگرمیوں کے لیے معیار بن گیا۔ آپ کی بہت سی تصانیف ہیں جن میں بدایت المجتہد خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جن میں ابن رشد نے فقہی مذاہب کے علاوہ اپنے مستقل آراء کا تذکرہ کیا ہے اور ائمہ فقہ کی آراء و دلائل کا تقابلی جائزہ لیا ہے، جس سے ان کی اجتہادی صلاحیت عیاں ہوتی ہے، یعنی ظاہر ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں مشق، درست جواب کا آپ انتخاب کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہے کہ ابن عربی لقب ہے کس کا؟ محی الدین کا۔ ابن عربی کی مشہور تصنیف ہے فتوحات مکیہ۔ تیسرا سوال، شاہ عبدالعزیز کا سلسلہ نسب ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ شاہ عبدالعزیز کو کمال حاصل تھا علم حدیث میں۔ پانچواں سوال، ابن رشد متاثر تھے کس سے؟ ارسطو سے۔ اب آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ ایک دفعہ سارے سوال دیکھ لیجئے، ان کے جواب میں آپ کو وہاں بتا دوں گا۔ ابن عربی کا مکمل نام تحریر کریں۔ ابن عربی نے کن موضوعات پر کتب تصنیف کی ہیں؟ شاہ عبدالعزیز کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ شاہ عبدالعزیز نے کن علوم کے فروغ کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے؟ ابن رشد کی ایک کتاب کا نام لکھیں۔ اور تفصیلی سوال ہے درج ذیل، شخصیات پر تفصیلی نوٹ لکھیں، اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں مختصر سوالات کی طرف۔ پہلا سوال ہم نے یہ کیا کہ شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام تحریر کریں۔ تو اس سبق کی پہلی لائن کے اندر جو شیخ ابو بکر محی الدین یہاں سے لے کر اندلس میں پیدا ہوئے یہاں تک۔ دوسرا سوال ہے ابن عربی نے کن موضوعات پر کتب تصانیف کی ہیں؟ تو بہت ساری تصانیف ہیں ان کی، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کا جواب۔ شیخ اکبر کی تصانیف اپنے زمانہ کی مروجہ، یہاں سے لے کر موضوع پر بھی کتابیں لکھی۔ تیسرا سوال شاہ عبدالعزیز والے ٹاپک کے اندر ہے، تو ان کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب پہلی لائن ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دہلی میں پیدا ہوئے یہاں تک۔ چوتھا سوال ہے شاہ عبدالعزیز نے کن علوم کے فروغ کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیے؟ تو اس کا آنسر بیٹا جی یہ بنتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پرفتن دور میں قرآن و حدیث کے علوم جہاں سے لے کر یاد کیے جائیں گے۔ پانچواں سوال، ابن رشد کی ایک کتاب کا نام لکھیں۔ تو آپ نے صرف ایک کا لکھنا، بہت ساری کا نہیں لکھنا۔ اس کا جواب یہ بنتا ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تصانیف ہیں، یہاں سے لے کر خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ اب آتے ہیں ذرا تفصیلی سوالات کی طرف۔ تو تفصیلی سوال 3 پوچھے گئے، تینوں ٹاپکس کے بارے میں۔ آپ ان کا ہر سوال کا جواب پورا ٹاپک یاد کر لیں گے تو وہ بن جائے گا۔ اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں، آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔